اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام فقہی مسائل کی ایک نئی قسط کے ساتھ، کچھ نئے سوالات کے ساتھ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بھی آپ ہمارے بزرگان سے محترم ظہیر خان صاحب اور ٹیلی فون لائن پر مکرم محترم مولانا مبشر کالم صاحب سے سوالات کے جوابات سن سکیں گے، اور جو مزید سوالات ان سے متعلقہ ہوں یا کوئی اور دیگر موضوعات جن پر آپ پوچھنا چاہیں، ہم ان کو ہمیشہ کی طرح ویلکم کریں گے۔ ہمیشہ سے یہ الہی جماعتوں کی سنت رہی ہے کہ ان کی روحانی ترقی اور تربیت کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کو اپنی روحانیت میں ترقیات کی منازل طے کرنا ہوتی ہیں۔ یہی سلسلہ جماعت احمدیہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جاری و ساری ہے، اور احباب جماعت بڑی بشاشت سے اور دل کھول کر اور حضرت خلیفۃ المسیح کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے فراخ دلی سے قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ مالی نظام کے حوالے سے ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے۔ مدثر احمد صاحب نے نیو جرسی امریکہ سے ہم سے پوچھا ہے، اور محترم ظہیر خان صاحب کی خدمت میں یہ سوال پیش کریں گے۔ خان صاحب، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اگر انسان باقاعدگی سے شرع کے مطابق چندہ ادا کر رہا ہو تو کیا پھر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات یہ ہے کہ زکوٰۃ تو اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک ہے اور فرض ہے، اس لیے جس شخص پر بھی زکوٰۃ کی شرائط پوری ہوتی ہیں وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، یعنی صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس اتنی دولت، اتنا مال ہو کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتا ہو، جو معین ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، فصلیں ہیں، نصاب سے مراد ہے جو اس کی منیمم اماؤنٹ ہے جی جس کے پاس ہو جی، اور وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ تو جو صاحب نصاب ہوگا وہ شرع کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے گا، بے شک اس نے جماعتی جتنے بھی چندہ جات ہیں، جو طوعی چندہ جات ہیں یا جو فرض چندہ جات ہیں، یا یوں کہنا چاہیے صدقہ و خیرات کی دیگر مدات ہیں، ان میں اس نے بے شک اپنے جائیداد و اموال دل کھول کے حسب توفیق دیے ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ زکوٰۃ کی شرائط اس پہ پوری ہوتی ہیں تو وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، کیونکہ اس سے وہ ساقط نہیں ہوتی۔ اور یہ کوئی اگر ہم دیکھیں تو چندہ جات اور زکوٰۃ کی ادائیگی جماعت احمدیہ نے شروع نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ تو انہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء نے جو سنتیں جاری کی تھی انہی کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی جہاں پہ زکوٰۃ لوگ ادا کرتے تھے، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وقتاً فوقتاً بعض جنگوں کی تحریکات کے موقع پہ، مالی تحریکات کے موقع پہ حضور کے خدمت اقدس میں اپنے اموال دل کھول کر پیش کرتے تھے، اور بڑے مشہور واقعات ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصف سامان لا کے پیش کر دیا۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پہ جو ایک بہت بڑا غزوہ تھا اور 30,000 کے قریب لشکر تھا، اور 300-350 میل کا سفر تھا یہ بڑا، اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پہلے سے تیاری کا ارشاد فرمایا تھا۔ اس میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بہت مالدار چونکہ تھے اور تجارت بہت چلتی تھی، تو سینکڑوں اونٹ اور گھوڑے جو تھے وہ سامان سے لدے ہوئے، وہ تجارت کے جو قافلے آئے اسی طرح حضور کی خدمت میں پیش کر دیے. تو اس کے باوجود وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے کیونکہ مالدار تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، تو جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ بھی اس کی بھی ادائیگی ہوتی تھی. تو ان چندہ جات کی ادائیگی سے جو ایک فرض چیز ہے وہ ساقط نہیں ہو سکتی. بالکل اسی طرح جس طرح اگر کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھے، باقاعدگی سے پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری فرمودہ سنت جو ہے 11 رکعت، 8 رکعت اور 3 وتر کے ساتھ پوری طرح بڑی لمبی نماز پڑھے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فرض جو فجر کی نماز ہے اس پہ ساقط ہو گئی. وہ بھی اس لازمی پڑھے گا کیونکہ وہ فرض ہے. نوافل جتنے بھی وہ ادا کر لے، فرض اس نے ادا کرنا. تو یہی کیفیت چندہ جات کے متعلق ہے کہ چندہ جات ایک تو وہ چندہ جات ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو فرض چندہ جات ہیں، حصہ چندہ عام یا حصہ آمد اور جلسہ سالانہ، یہ لازمی چندہ جات جو ہیں وہ تو بہرحال ادا کرنے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر وہ توعید تحریکات ہیں، تحریک جدید ہے، وقف جدید ہے، مریم فنڈ ہے، MTA کا فنڈ ہے اور دیگر مدات جماعت نے مختلف وقتوں پہ خلفاء کی طرف سے تحریکات ہوتی ہیں، ان میں وہ جتنا مرضی حسب توفیق ادا کرے. لیکن جو اگر وہ صاحب نصاب بنتا ہے، زکوٰۃ کی شرائط اس پہ پوری ہوتی ہیں، تو بعض اس زکوٰۃ میں بعض زکوٰۃ کی ادائیگی اس طرح ہوتی ہے کہ سال اس کے پاس وہ مال پڑا رہے، سال گزرنے پر وہ ادا کرتا ہے، اور بعض ایسی ہیں مثلا فصلیں وغیرہ ہیں، ان کی جب فصل آتی ہے تو اسی وقت اگر وہ نصاب کے مطابق ہے فصل تو اس کی ادائیگی کی جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح کرتی ہیں کہ چندہ جات کی اپنی ایک جگہ ہے، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ ایک فرض حکم ہے، وہ ساقط نہیں ہوتا ان چندہ جات کی دے. چندہ جات جو ہیں وہ زکوٰۃ کے متبادل نہیں ہیں، اور نہ چندہ ادا کرنے سے زکوٰۃ ساقط ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، اور نہ زکوٰۃ دینے سے چندے جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. بلکہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت ایک خطبے پہ جماعت کی اس قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ جماعت تو خدا کے فضل سے اتنی زیادہ مالی قربانیوں میں آگے ہے کہ زکوٰۃ تو ہے اگر دیکھا جائے تو 2.5% بنتی ہے وہ، لیکن یہ بعض اوقات 13-14% تک حضرت صاحب نے فرمایا کہ اتنی بعض احباب قربانی کرنے والے ہیں، 10% وہ اپنی حصہ آمد بھی ادا کرتے ہیں، پھر جلسہ سالانہ کے چندے، پھر تحریک جدید، وقف جدید، جی تو وصیت کا جو 10% ہے وہ ادائیگی کر کے ان کی 14-15% تک پہنچ جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود جو زکوٰۃ ہے وہ تو بہرحال وہ فرض ہے، وہ اس کی بنیادی شرعی حکم جو ہیں وہ اسی طرح ہیں. اور جماعت نے کبھی بھی اس بارے میں اشتباہ کبھی بھی کسی کو نہیں رہا، کوئی شک و شبہ جو ہے اس معاملے میں نہیں رہا کہ اگر زکوٰۃ دے دی ہے تو چندہ نہ دیں، یا چونکہ چندے دے رہے ہیں تو اس لیے زکوٰۃ ادا کرنی ضروری نہیں ہے. بلکہ یہ تو یوں کہنا چاہیے کہ جو نظام ایک قربانی کا جاری تھا، اس میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور خادم اور اس زمانے کے امام جب تشریف لائے تو انہوں نے آ کے ان قربانیوں میں مومنین کو مزید ترقی کرنے کے لیے آگے بلایا، اور ان کے لیے اور مواقع جو ہیں وہ پیدا کیے، تاکہ جیسے کہا جاتا ہے کہ زیادت الخیر خیرن، کہ ایک اچھے کام میں جتنی بہتری آئے وہ اتنا ہی زیادہ اور اچھا ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے یہ دونوں ہاتھوں سے نیکیاں کمانے کے ذرائع ہیں جو آج کے اس دور میں ہمیں میسر ہیں. پنجابی کا محاورہ ہے 2 اور چوپڑیاں، یہ تو 2 روٹیاں اور چوپڑیاں گھی والی مل رہی ہیں اور کیا چاہیے، اور جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ 700 گنا یا اس سے بھی بڑھا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا جو اس کی راہ میں قربانی کرنے والے ہیں. کل سے اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس سوال کا تعلق نماز جنازہ سے ہے. بعض فقہی مسالک کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا درست نہیں ہے، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں حسب ضرورت یا جب بھی وقت ہو، کوئی مناسبت ہو تو غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے.
تو قرآن حدیث کی روشنی میں یا سنت کی روشنی میں اس کی سند کہاں سے ملتی ہے؟ بات یہ ہے کہ امت میں جنازہ غائب کے بارے میں کئی قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نماز جنازہ غائب ادا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نماز جنازہ غائب ادا کرنا درست ہے، مگر ایسے شخص کے لیے جس کا بڑا کوئی اہم مقام ہو اپنی خدمت دین کے لحاظ سے، تو اگر نمایاں دینی خدمات رکھنے والا فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ غائب پڑھی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ اس خیال کے قائل ہیں کہ نمایاں دینی خدمات کا ہونا ضروری نہیں، جو بھی مسلمان فوت ہو گیا ہم اس کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے تو اس کی نماز جنازہ غائب ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ نماز جنازہ یہ تو ایک دعا ہے میت کے لیے، تو جس انسان کی نماز جنازہ حاضر میں ہم شریک نہیں ہو سکے اسے اپنی دعا سے کیوں محروم کریں؟ یہ درست بات ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ صحابی جو فوت ہو گیا اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں ہیں اور مدینہ میں کسی صحابی کی وفات ہوئی تو اور آپ اس کے نماز جنازہ حاضر میں شریک نہیں تھے تو ہر فوت ہونے والے صحابی کی نماز جنازہ غائب آپ نے نہیں پڑھی، یا آپ مدینہ میں تھے مگر مدینہ کی مضافاتی آبادیوں میں کسی صحابی کی وفات ہوئی اور اس کی تدفین ہو گئی، یا مدینہ سے باہر کے علاقے میں کسی کی وفات ہوئی، تو آپ نے ہر فوت ہونے والے کی نماز جنازہ غائب ادا نہیں کی۔ یہاں تک تو بات درست ہے، مگر بعض خوش نصیبوں کی آپ نے نماز جنازہ غائب ادا کی ہے۔ مثلا بخاری شریف میں لکھا ہے کہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، جب اس کی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وفات کی خبر دی۔ اس کی وفات کی خبر سن کر آپ نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور انہیں نجاشی کی وفات کی خبر دی۔ پھر آپ آگے ہوئے اور صحابہ نے آپ کے پیچھے صفیں بنائیں اور آپ نے 4 تکبیرات کہہ کر نجاشی کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس حدیث کو نماز جنازہ غائب کے بارے میں جتنے بھی مسالک ہیں سارے کے سارے درست تسلیم کرتے ہیں۔ جو نماز جنازہ غائب کے عام مومنین کے لیے جائز ہونے کے قائل نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خصوصیت تھی کہ آپ نے نماز جنازہ غائب پڑھی، یہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم بھی دوسروں کی نماز جنازہ غائب پڑھیں۔ تو ان کی یہ بات درست نہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اکیلے ہی اس کی نماز جنازہ غائب نہیں پڑھی، بلکہ صحابہ جس قدر بھی اس اعلان پہ جمع ہو سکے ان تمام صحابہ نے آپ کے ساتھ مل کر نجاشی کی نماز جنازہ غائب پڑھائی۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ نجاشی جیسا کوئی نمایاں دینی خدمات کرنے والا انسان اگر فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ غائب ادا کی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مکہ معظمہ سے حبشہ کی طرف صحابہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس نے صحابہ کی بڑی دلداری کی، ان مہاجرین کو پناہ دی،
ان کی حفاظت کی، ان کی جان و مال عزت کا خیال رکھا، تو اس نمایاں دینی خدمات کی بنا پر آپ نے اس کی نماز جنازہ غائب پڑھی۔ چنانچہ وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا انسان فوت ہو جس کی بڑی نمایاں دینی خدمات ہوں، تو جو لوگ اس کی نماز جنازہ حاضر میں شریک نہیں ہو سکے، وہ اپنے اپنے مقام پہ اس کی نماز جنازہ غائب پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بعض اور خوش نصیبوں کی بھی نماز جنازہ غائب پڑھائی۔ مثلا بخاری شریف میں ایک مثال ہے کہ غزوہ احد میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے، ان کی تدفین کے 8 سال بعد حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور جنگ احد کے شہداء کی نماز جنازہ غائب آپ نے پڑھائی۔ اب ہر جنگ کے شہداء کی نماز جنازہ غائب آپ نے نہیں پڑھائی، مگر جنگ احد کے شہداء کی نماز جنازہ غائب پڑھائی، اور پڑھائی بھی ان کی وفات، ان کی شہادت کے 8 سال بعد۔ اسی طرح بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضرت ام سعد کی وفات کے موقع پہ آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، اور آپ کی عدم موجودگی میں ان کی نماز جنازہ پڑھا کر ان کو دفن کر دیا گیا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سعد کی نماز جنازہ غائب پڑھائی۔ اسی طرح ایک اور خاتون تھی جو مسجد نبوی کی بڑی باقاعدگی کے ساتھ جھاڑو کے ذریعے صفائی کیا کرتی تھی۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اہل محلہ نے، رشتہ داروں نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا۔ کئی دن کے بعد آپ نے دریافت فرمایا کہ فلاں خاتون کا کیا حال ہے؟ وہ بڑی محبت سے، پیار سے، خلوص کے ساتھ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں نے اس کی وفات کی اطلاع کیوں نہ دی؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ رات کا وقت تھا اور حالات اچھے نہیں ہیں، اس لیے ہم نے آپ کی حفاظت کی خاطر، آپ کو تکلیف سے بچانے کی خاطر ہم نے خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ آپ اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کے اس کی نماز جنازہ غائب پڑھائی۔ اب یہ مثالیں ہیں۔ بے شک فقہا نے بعد میں آپس میں اختلاف کیا کہ نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے یا نہیں ہے، یا کس کی پڑھنی ہے کس کی نہیں پڑھنی، لیکن صحابہ میں سے کسی صحابی کا کوئی ایسا قول مجھے نہیں مل سکا جس میں نماز جنازہ غائب کے عدم جواز کا اس نے تذکرہ کیا ہو۔ جو امت میں اختلافات ہیں دینی مسائل کے بارے میں، ان اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ میری امت میں مسیح آئے گا جو حکماً عدلاً، وہ امت کے دینی اختلافات کا فیصلہ کرنے آئے گا۔ یہ اختلافی مسئلہ کہ نماز جنازہ غائب پڑھنی جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیچھے سینکڑوں مرتبہ نماز جنازہ حاضر اور نماز جنازہ غائب پڑھی ہے۔ ہمارے امام حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی نصر العزیز کا بھی یہی طریق ہے کہ جب آپ کو کسی فوت ہونے والے کے لواحقین کی طرف سے اس کی نماز جنازہ غائب کی ادائیگی کی درخواست پیش ہوتی ہے تو آپ اس درخواست کو یہاں مرکز پہ بھجواتے ہیں۔
مرکز سے اس فوت ہونے والے کے بارے میں تحقیق کر کے حضور کی خدمت میں رپورٹ کی جاتی ہے، اس کی دینی خدمات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اگر اس کی دینی خدمات نمایاں ہوں تو اس کی نماز جنازہ غائب کی سفارش کی جاتی ہے، کیونکہ اگر ہر فوت ہونے والے احمدی کی نماز جنازہ غائب حضور پڑھانی شروع کر دیں تو دنیا میں ہر سو جماعت کے افراد پائے جاتے ہیں، تو اتنی کثرت کے ساتھ نماز جنازہ غائب ہوگی کہ پھر حضور کے لیے دیگر دینی خدمات کے لیے وقت نکالنا وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اس ساری گزارش کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز جنازہ غائب پڑھنی جائز ہے۔ کل صاحب آپ نے تفصیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ان کے وقت میں پیش آنے والے صحابہ کی وفات کے واقعات کے حوالے سے یا دیگر بعض اہم شخصیات کے نماز جنازہ ادا کیے جانے کے حوالے سے پوری طرح اس مسئلے کی وضاحت فرما دی ہے، اور امت میں جیسے کہ سوال کرتے ہوئے خاکسار نے عرض کیا تھا کہ بعض فقہی مسالک کے نزدیک یہ جائز نہیں، تو اس کا بھی بہترین صورت میں حل، اور جس کے علاوہ کہ اور کوئی حل ممکن ہی نہیں کہ ایک ایسی اتھارٹی آئے کہ جو سب پر بالا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم اور یہ وحی اور الہام جو ہے جس کو حاصل ہو، اور وہ پھر فیصلہ کر سکے کہ اس اختلاف کی صورت میں سب سے بہتر طریق جو ہے وہ کیا ہے، تو وہ مسیح موعود علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے، نویدہ ندیم صاحبہ نے لندن سے یہ سوال ہم سے پوچھا ہے، اور وہ پوچھتی ہیں کہ زیور کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جاتی ہے، اور زیر استعمال زیور جو ہے کیا اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی فرق ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ زیور کی زکوٰۃ بھی اسی طرح ادا ہوتی ہے جس طرح دیگر اموال کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا زیور ہے سونے کا یا چاندی کا، اور اس پہ کہ وہ نصاب تک پہنچتا ہے اور اس پہ سال گزر جائے تو سال کے بعد اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی 2.5% جو ہے ادا کی جائے گی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ زیور کی نوعیت کیا ہے، تو اس بارے میں زیور کی کئی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک زیور ہے جو صرف اس غرض سے رکھا گیا ہے کہ سیونگ ہو، روپے کی طرح بچت کے طور پہ رکھا گیا ہے، تو اس پہ تو بالاتفاق اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ عائد ہوگی۔ اور ایک زیور کی نوعیت یہ ہے کہ زیور ہے استعمال کے لیے ہے، خاتون نے اپنے استعمال کے لیے رکھا ہے، اور کبھی کبھی گاہے گاہے غریب عورتوں کو بھی جو ملنے والی واقف ہیں ان کو پہننے کے لیے بھی دے دیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق بھی فقہا کا یہ ہے کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور تیسری نوعیت زیور کی ایسی ہے کہ صرف اپنے استعمال کے لیے ہے، دوسروں کو نہیں دیا جاتا، تو اس کے متعلق یہ ہے کہ اس پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا بہتر ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا بہترین بہت خوبصورت ان تینوں کیٹیگریز، جو تینوں اقسام ہیں زیور کی، جو اس زمانے کے حکم عدل سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے سوال ہونے پہ اس کا پوری وضاحت کے ساتھ جواب دیا، وہ حضور کے الفاظ مبارک میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ سوال کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ جو زیور پہنا جائے اور کبھی کبھی غریب عورتوں کو استعمال کے لیے دیا جائے، بعض کا اس کی نسبت یہ فتویٰ ہے کہ اس کی کچھ زکوٰۃ نہیں، اور جو زیور پہنا جائے اور دوسروں کو استعمال کے لیے نہ دیا جائے اس میں زکوٰۃ دینا بہتر ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے مستعمل ہوتا ہے، یعنی ذاتی طور پہ انسان استعمال کرتا ہے تو اس لیے اس پہ دیا جائے۔ اسی پر حضور فرماتے ہیں، اسی پر ہمارے گھر میں عمل کرتے ہیں اور ہر سال کے بعد اپنے موجودہ زیور کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور جو یہ حضور نے فرمایا کہ چونکہ ہمارے گھر میں بھی جو زیور ہے وہ اپنے استعمال کے لیے ہے، اس لیے اس پہ عمل کرتے ہیں اور ہر سال اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی جاتی ہے۔
اور پھر تیسری شکل جو ہے زیور کی حضور فرماتی قسم جو ہے حضور فرماتے ہیں اور جو زیور روپے کی طرح جمع رکھا جائے اس کی زکوٰۃ میں کسی کو بھی اختلاف نہیں، یعنی اس پہ بہرحال زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو یہ ہے۔ اب یہاں پہ یہ تو ہوگی تینوں قسموں کی زیور کی زکوٰۃ۔ اب ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے، تو ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف زیور ہے، غریب لوگ ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو اس کا اگر تو کسی کے پاس پیسے ہیں تو اس کی اتنی سال کے بعد اس کا تخمینہ لگا کے جو اس کی 2.5% بنتی ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ اگر وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس زیور کا ایک حصہ زکوٰۃ کے طور پہ دیا جا سکتا ہے، یا اس کو بیچ کے اس کا زکوٰۃ بہرحال اس پہ واجب ہوتی ہے، اس لیے وہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو یہ کوئی ایسا بھی ہے تصور پایا جاتا کہ جو زیور پہنا جاتا ہے اس کا جو گھس جانا ہے وہ اس کی زکوٰۃ کو شمار ہوتی ہے؟ ایسا کوئی ایسی کسی بات کی کوئی سند ملتی ہے کسی جگہ؟ اسی لیے غالباً حضرت صاحب نے اس پہ یہ نہیں فرمایا کہ اس کا زکوٰۃ دینا ضروری ہے، کیونکہ وہ انسان کے استعمال کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ اس پہ زکوٰۃ دے دی جائے، اور حضور نے اپنے گھر کا جو اسوہ بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ اس پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اور جو غریب لوگوں کو دیا جاتا ہے اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ جو فقہا کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ چونکہ نکل گئی، جو غریب لوگوں کو دیا اس کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے، فائدہ پہنچ گیا، وہی اس کی زکوٰۃ ہے۔ لیکن جو گھسنے کا معاملہ ہے یہ میں نے نہیں کہیں پڑھا کہ وہ اس کی زکوٰۃ ہے، کیونکہ اگر گھسنے کا معاملہ تو اس کی جو قیمت انکریز ہو رہی ہے وہ بھی تو ایک زمانے میں 400 روپے کا تولہ تھا، آج 60,000 روپے تولہ ہے، تو اتنا فرق ہے، تو اس لیے وہ گھسنے والی بات وہ جو ہے وہ شاید کسی زیور رکھنے والے نے بنائی ہوگی۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ اپنے سوالات کا سلسلہ آج کا یہیں موقوف کریں گے، اور آئندہ ہفتے انشاءاللہ نئے سوالات کے ساتھ جو آپ کی طرف سے موصول ہوں گے، ان موضوعات سے متعلق یا کوئی اور بات جو آپ پوچھنا چاہیں، جو آپ کے ارد گرد کہیں ماحول میں دیکھنے سے کوئی سوال ایسا پیدا ہوتا ہو، یا ہماری گفتگو کے نتیجے میں کوئی ایسا سوال جنم لیتا ہے، تو آپ ہمیں ای میل پر بھجوا سکتے ہیں اور ہم بڑی خوشی سے اس کو شامل کریں گے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ